محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں باپ، اسلام کے جتنے بھی شعبے ہیں، برانچز ہیں، ان میں ایک نہایت اہم شعبہ معاشرت کا ہے۔ جس کو ہم نے اپنی نادانی کی وجہ سے نظر انداز کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ پورے قرآن حکیم میں بے شمار جگہوں پر یہ آیا ہے کہ نماز قائم کرو، لیکن کہیں یہ نہیں ہے کہ اس طرح نماز قائم کرو، بلکہ اس کی پوری تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چھوڑ دی گئی۔ لیکن معاشرت کا ایک مسئلہ ہے استئذان، اجازت طلب کرنا، یعنی کسی کے گھر جائیں تو آپ کو گھر میں داخل ہونے سے پہلے کیا کیا کرنا ہے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے 2 رکوع نازل فرمائے، تفصیل یہ اس شعبے کی اہمیت ہے جس کو ہم معاشرت کا شعبہ کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ معاشرت کہتے کس کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس طرح بنایا ہے کہ وہ فطرتاً تنہا نہیں رہ سکتا۔ جی، اللہ تعالیٰ نے آدم کو بنا کر جنت میں ڈال دیا، اس کے بعد حضرت حوا کو ان کی پسلی سے بنا کر وہاں ان کے ساتھ کر دیا گیا۔ یعنی انسان کی فطرت ہے کہ وہ تنہا نہیں رہ سکتا، فطرتاً تنہا نہیں رہ سکتا، اور شرعاً بھی اسے تنہا رہنے کی اجازت نہیں دی گئی جی، کہ کہیں جوگی ہو جائے، صوفی ہو جائے، معاشرے سے کٹ کر کہیں جنگلات میں نکل جائے، اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ 2 باتیں، فطرتاً انسان تنہا نہیں رہ سکتا، دوسرے شرعاً بھی انسان کو تنہا رہنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اسے لوگوں کے درمیان رہنا ہے، بہت ساری چیزوں کے درمیان اسے زندگی گزارنی ہے، تو اب لوگوں کے درمیان اور چیزوں کے درمیان رہتے ہوئے ان کے ساتھ واسطہ پڑنے پر ان لوگوں اور ان چیزوں کے ساتھ ہمارا جو رویہ ہو، اس رویے کو معاشرت کہتے ہیں۔ پھر سے بولتا ہوں، لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے چیزوں سے اور لوگوں سے جب ہمارا واسطہ پڑے تو اس وقت ان چیزوں کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ ہمارا بیہیویئر اور ہمارا رویہ کیا ہو، دیٹ از کالڈ معاشرت، اس کو معاشرت کہتے ہیں۔ اور یہ اسلام کا ایک نہایت ہی اہم شعبہ ہے جس کو ہم زیادہ کیئر نہیں کرتے۔ کن کن چیزوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، کن کن چیزوں سے ہمارا تعلق ہوتا ہے لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے، ایک طرف سے ہم دیکھتے ہیں۔ پہلے ایک حدیث دیکھتے ہیں، حدیث اس طرح، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلقت الملائکۃ من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما اصف لکم، رواہ مسلم فی کتاب الزہد۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ مسلم شریف میں کتاب الزہد کے اندر یہ روایت ایسے ہی لائے ہیں، اور راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے،
وَخُلِقَ الْجَانُّ مِن مَارِجٍ مِن نَارٍ، اور جنوں کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا ہے. اور تیسرے وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ، اور آدم کو یعنی انسانوں کو اس چیز سے پیدا کیا گیا ہے جو تجھ سے بیان کر دیا گیا ہے، یعنی الطین، مٹی. تو فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا، جنوں کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا، اور انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا گیا. ہمارا تعلق فرشتوں سے بھی ہے، ہمارا تعلق جنوں سے بھی ہے، ہمارا تعلق انسانوں سے بھی. تو پہلے فرشتوں کو دیکھ لیتے ہیں. کچھ فرشتے اسپیشل ہوتے ہیں جو کسی خاص جگہ میں پائے جاتے ہیں، جیسے مسجد ہے، اس میں اسپیشل فرشتے آتے ہیں. مسجد میں اسپیشل فرشتے ہوتے ہیں جو دوسرے فرشتوں سے الگ ہوتے ہیں، ان کی ڈیوٹیز بدلتی ہیں. ان کی عادت اور ان کی فطرت اللہ نے کیسی بنائی ہے کہ ان کو ان تمام چیزوں سے تکلیف پہنچتی ہے جس سے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے. جی دلیل یہ حدیث پاک. وعن جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اکل من هذه البقلة الثوم، وقال مرة من اکل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. رواہ مسلم فی کتاب المساجد. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب المساجد میں لائے ہیں. یہ روایت کتاب المساجد میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر بن عبداللہ اس روایت کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے پیاز کھائی، بصل مینس انین، پیاز، والثوم، اور لہسن کھا لیا، اور کراس کو اردو میں گندنا بولتے، گندنا. وہ نیٹ پر مار کر کے دیکھیں گے نا تو کراس کی تصویر بالکل ایسے ہی ہے جیسے پیاز کی ڈنٹل ہوتی ہے، ہری ہری پیاز کی، بالکل ویسے ہی ہوتی ہے. اس کو کراس بولتے ہیں، اور انگریزی میں اس کو لیک بولتے، لیک، LEEK، لیک، گندنا، اور عربی میں اس کو کراس بولتے. تو جو شخص پیاز کھا لے اور لہسن کھا لے اور گندنا یعنی وہ پیاز جیسی چیز کھا لے، فلا یقربن مسجدنا، جب تک وہ بدبو اس کے منہ میں ہے تب تک وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے. داخل ہونا تو دور کی بات ہے، مسجد کے قریب نہ آئے. اسی پر قیاس کرتے ہوئے علماء نے یہ کہا ہے کہ ہر وہ چیز جس سے منہ سے بدبو آتی ہو، انسان کے بدن سے بدبو آتی ہو، ایسی تمام چیزیں جب تک بدن سے دور نہ ہو جائیں تب تک آدمی مسجد کے اندر داخل نہ ہو. جیسے تمباکو، اللہ تبارک و تعالی ہر سال ایک مہینہ دیتا ہے تمباکو کھانے والوں کے لیے، چھوڑ دو، رمضان برابر پابندی کرتے ہیں. سحری سے لے کر افطار تک یہ تمباکو نہیں کھاتے، اور جیسے ہی مغرب کی نماز ختم ہوتی ہے اور مسجد کے باہر آتے ہیں، باؤ تنی ٹھوکو تو مجھ سے اٹھا کر یہ سے تبرک لے رہے ہو، اٹھا یعنی 12 گھنٹے تم نے چھوڑ دیا تھا، اگر تھوڑی اور کوشش کرتے تو کم سے کم یہ عذاب تو تم سے ہٹ جاتا، لیکن اس عذاب سے لپٹے ہوئے. تو تمباکو کھا کر مسجد میں آنا جائز نہیں، سگریٹ پی کر مسجد میں آنا جائز نہیں، کھینی کھا کر کے، اسی طریقے سے گٹکے کھا کر کے مسجد میں آنا جائز نہیں. وجہ بتائی گئی فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى، یہ جو اسپیشل فرشتے جو مسجد میں رہتے ہیں
ان کو تکلیف پہنچتی ہے ہر اس چیز سے جس سے انسانوں کو تکلیف پہنچتی ہے. جی یہ اسپیشل فرشتے. فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدم. فرشتوں کو ان تمام چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے جن چیزوں سے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے. اب میرے بازو میں کوئی آدمی تمباکو کھا کر کے کھڑا ہو جائے تو مجھے تو اس بدبو سے تکلیف پہنچے گی. تو جن جن چیزوں سے انسانوں کو تکلیف پہنچتی ہے ان چیزوں سے ان فرشتوں کو تکلیف پہنچتی ہے. لیکن یہ جتنا تمباکو کھانے والے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اگر محفل میں بیٹھ جائیں تو ان کو ایک دوسرے کے منہ سے تمباکو کی نکلنے والی بدبو کا احساس نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ تو گوبریلا ہیں. گوبریلا جانا تو اب اگر گوہ میں رکھے کا عادت ہوئی جائیں گے تو ان کو تو وہ گوہ ہی پوری دنیا ہے. وہ تو عطر ہے، اس کے اوپر اگر عطر چھڑے تو مر جائے گا، اس لیے کہ اس کی عادت ہی گندگی کی ہو گئی. فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدم. فرشتوں کو ان تمام چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے جن چیزوں سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو فرشتوں سے ہمارا تعلق، ہم جب مسجد میں آتے ہیں تو ہمارے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں، لہذا ہماری کوئی ایسی حرکت سرزد نہیں ہونی چاہیے ہم سے جس سے فرشتوں کو تکلیف ہو. یہ دیکھیں فرشتے. جنوں سے بھی ہمارا تعلق. دلیل یہ حدیث پاک. وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد اخوانکم من الجن. رواہ الترمذی فی ابواب الطہارہ. حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی ترمذی شریف ابواب الطہارہ کے اندر لائے. راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ گوبر سے اور ہڈی سے استنجا نہ کرو. جی پہلے لوگوں کو پانی کہاں ملتا تھا تو پتھر سے استنجا کر لیتے تھے، اینٹ سے استنجا کر لیتے تھے، کسی اور چیز سے استنجا کر لیتے تھے.